روز چہرے پر ایک چیز لگا کر سو جائیں، پھر کمال دیکھیں۔ ادرک کا قہوہ پینے سے بدن کی فالتو چربی پگھل جاتی ہے۔ آلو بھون کر کھانے سے رنگت نکھرتی ہے۔ نیم کے پتے پاؤں کے تلوں پر مسل لینے سے شوگر جیسی مہلک بیماری دور ہوتی ہے۔ کیلے کے چھلکے کا گلے پر مساج کرنے سے بند گلا کھل جاتا ہے۔ شہد واحد ایسی غذا ہے جو پہلے سے ہی ہضم شدہ حالت میں ہوتی ہے۔ سونف ٹھنڈی ہوتی ہے۔ اس کا زیادہ استعمال مرد کو بانجھ بھی کر سکتا ہے۔ سورج مکھی کے تیل سے گردن کی مالش کرنے سے ریڑھ کی ہڈی کو طاقت ملتی ہے اور اس سے آپ کے پٹھے مضبوط ہوتے ہیں۔ روزانہ چائے زیادہ پی لینے سے بندے کو موٹاپا جلدی گھیر لیتا ہے۔ ایک ہی سانس میں پانی پی لینے سے معدے کے اندر زخم بن جاتے ہیں۔ روٹی چبا کر کھاؤ گے تو پیٹ سے گیس کی بدبو نہیں آئے گی اور اس سے موٹاپا بھی کم ہو جاتا ہے۔ جن لوگوں کے گردے کمزور ہوتے ہیں ایسے لوگوں کو اندھیرے سے خوف آتا ہے۔ اس کے لیے خربوزے کا استعمال زیادہ کیا کرو۔ سرسوں کے تیل میں آٹے کا حلوہ بنا کر کھانے سے جوڑوں کے دردوں میں آرام آتا ہے۔ اگر ذہنی دباؤ کا مسئلہ ہو تو آلو ابال کر کھا لو۔ پاؤں پر تیل لگانے والا کم بیمار ہوتا ہے اور اس سے نیند سکون کی آتی ہے۔ کچا ایلو ویرا کھانے سے بندے کے بدن میں طاقت کی کمی نہیں آتی۔ عام گھی زیادہ استعمال کرنے سے بدن پھول جاتا ہے اور پیٹ بڑھ جاتا ہے۔ نہار منہ کھٹی دہی استعمال کرنے سے دانت سفید ہو جاتے ہیں اور اس سے آپ کا معدہ طاقتور ہوتا ہے۔ کمر کا درد ہو تو سونف کے چند دانے دودھ میں ڈال کر پی جاؤ۔ کئی سالوں تک کمر کا درد نہیں ہوگا۔ ہمیشہ بھوک رکھ کر کھاؤ، شوگر کی بیماری نہیں ہوگی اور گرم کھانے سے گریز کیا کرو۔ بکری کے دودھ کے اندر سونف شامل کر کے پی لیا کرو، اس سے بخار نہیں چڑھے گا۔ جس مرد کا پیٹ زیادہ باہر نکل آئے تو وہ مرد دل کی تکلیف میں جلدی مبتلا ہو جاتا ہے۔ روزانہ قرآن شریف کی تلاوت کرنے سے آنکھوں کی نظر تیز ہو جاتی ہے۔ نمکین چیزوں کا زیادہ استعمال بینائی کے لیے نقصان ہوتا ہے۔ ویسے بھی رات کو نمکین چیزیں نہیں کھانی چاہیے۔ بھنے ہوئے چنوں کے استعمال سے معدہ صاف رہتا ہے اور چہرہ پر رونق ہو جاتا ہے۔ جو لوگ بخار سے بچنا چاہتے ہیں تو وہ چنے کی دال کا استعمال کیا کریں۔ چنے کی دال کھانے سے بخار کبھی قریب نہیں آئے گا۔ جن لوگوں پر موٹاپا آ جائے تو وہ لیموں کا اچار کھائیں، اس سے موٹے لوگوں کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ لیموں کھانے سے بہت جلدی موٹاپا ختم ہو جاتا ہے۔ عورتیں زیادہ وزن مت اٹھائیں، اس سے ہڈیوں کی بیماری پیدا ہو جاتی ہے۔ ٹانگوں میں درد ہو تو گرم پانی سے نہا لو، یہ اس کا بہترین علاج ہوتا ہے۔ روزانہ کالی مرچ کا استعمال کرنے سے پیٹ کی گیس زیادہ نہیں ہوتی۔ ورزش کیا کرو کیونکہ ورزش کرنا فالج کی ایک خطرے کو کم کرنے میں بہترین ذریعہ ہوتا ہے۔ کچے امرود کھانے سے ہاتھ اور پاؤں کے ناخنوں کی بیماریاں دور ہوتی ہیں۔ بکرے کی چربی کھانے سے بال سفید نہیں ہوتے۔ عورتیں کبھی بھی چربی مت کھایا کریں ورنہ اس سے بانجھ پن ہو جائے گا۔ اونٹنی کا دودھ بھوک کی کمی کو دور کرتا ہے۔ بے چینی اور تھکاوٹ کے اندر انار میں لیموں نچوڑ کر کھاؤ،
اس سے ذہنی سکون ملے گا۔ محبوب بندے کے پاس رہنے سے ڈپریشن میں کمی ہو جاتی ہے۔ چلتے وقت آہستہ چلنے کی عادت سے کمر کے موڑے سلامت رہیں گے۔ دال کا سالن کھا کر دودھ پی لینے سے پیٹ کی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ ویسے بھی کھانے کے بعد دودھ نہیں پینا چاہیے۔ جن لوگوں کی شوگر زیادہ تیز ہو جاتی ہے تو وہ شخص کسی بھی پھل کا جوس استعمال نہ کیا کریں، ورنہ اس سے شوگر اور زیادہ ہو سکتی ہے۔ دل کے درد کے لیے 3 چھوٹی الائچیاں ضرور کھائیں، آپ خود فائدہ محسوس کریں گے۔ صبح اٹھ کر روزانہ نہانے والے انسان کو کبھی بھی بدن کی خارش کا مسئلہ نہیں ہوگا اور جسم کی الرجی بھی ختم ہو جائے گی۔ سبزی میں تیز پات کا استعمال کرنے سے آپ کا دماغ تیز ہو جاتا ہے اور آپ پیٹ کے بہت سارے مسائل سے بچ سکتے ہیں۔ اگر بچے کو بدہضمی ہو جائے تو جائفل میں گھی یا شہد ملا کر ناف میں لگا دیں، اس سے بچے کی بدہضمی ختم ہو جائے گی۔ نہار پیٹ ہمیشہ نیم گرم پانی کا استعمال کرو، کیونکہ ٹھنڈے پانی کے استعمال سے بدن کی کمزوری ہو جاتی ہے۔ جو مرد زیادہ عورتوں کے قریب رہتے ہیں تو وہ اندرونی طور پر کمزور ہو جاتے ہیں۔ دانتوں کو کیڑوں سے محفوظ رکھنے کے لیے رات کو سونے سے پہلے نیم کی مسواک کر لیا کریں، اس سے دانتوں میں کیڑا نہیں لگتا۔ پستہ کھانے سے شوگر کنٹرول میں رہے گی۔ سفید آٹا معدے کے مسائل بڑھاتا ہے۔ اگر آپ کے مثانے میں گرمی ہو جائے تو کھٹی چیزوں سے پرہیز کیا کرو۔ کھٹی چیزیں کھانے سے مثانے کی گرمی اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ جن لوگوں کے وقت سے پہلے بال سفید ہو جائیں تو وہ شہد کا استعمال کیا کریں۔ عورت کھانا بناتے ہوئے درود شریف کا ورد کریں، کھانے کا ذائقہ بڑھ جاتا ہے اور رزق میں بے پناہ برکت ہوتی ہے۔ جب چکر آنے لگے تو کالے نمک والا پانی استعمال کر لیا کریں، اس سے افاقہ ہوگا۔ رات کو سوتے وقت چہرہ دھو کر نہ سونا یا نیند کو پورا نہ کرنا یا نماز ادا نہ کرنا، اس سے چہرہ روکھا اور بے رونق ہو جاتا ہے۔ رات کو روزانہ مسواک کر کے سونے سے شوگر کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ اگر گردے کی پتھری سے بچنا چاہتے ہو تو گھر میں چاول بہت کم استعمال کیا کرو۔ چاول زیادہ کھانے سے گردے میں پتھری پیدا ہو جاتی ہے۔ کیلا کھانے کے بعد کیلے کے چھلکے کو ضائع مت کریں، آپ اس پر شہد لگا کر چہرے پر مساج کریں تو آپ کا چہرہ 3 دن میں 20 سال کی لڑکی جیسا ہو جائے گا۔ اس سے آپ کے چہرے پر سب جھریاں ختم ہو جائیں گی اور آپ کا رنگ بہت زیادہ صاف ہو جائے گا۔ بار بار نیند سے جاگنا خفیہ جان لیوا بیماری ہے۔ بیگن کی سبزی کھانے سے بندے کا دل بہت ہی زیادہ طاقتور رہتا ہے۔ زیادہ بولنے والے انسان سے لوگ بہت جلدی تنگ آ جاتے ہیں۔ جس گھر میں کالے رنگ کی بکری ہو وہ گھر بد نظری سے بچا رہتا ہے۔ جن لوگوں کو الرجی کا مسئلہ ہو تو وہ لوگ لسی کا استعمال نہ کریں، کیونکہ لسی پینے سے الرجی اور بھی زیادہ ہو جائے گی۔ سستی بالکل اسی طرح جسم کو ہلاک کرتی ہے جیسے کہ ایک دن میں ایک سگریٹ پینا۔ سستی بہت بڑی بیماری ہوتی ہے۔ اسے ختم کرنے کے لیے پانی کا استعمال زیادہ کریں۔ کٹا ہوا لیمو فریج میں رکھنے سے کسی قسم کی بدبو نہیں پھیلے گی۔ نابینا لوگ ہماری طرح خواب نہیں دیکھتے۔ میتھی کی سبزی بنا کر کھانے سے سر کا درد جاتا رہے گا۔ میتھی کی سبزی سے گردے میں پتھری نہیں بنتی۔
دانت ٹوٹ جانے کی صورت میں ایک ٹماٹر کا رس دانت کی جگہ پر لگا دینے سے اس جگہ پر نیا دانت نکل آئے گا۔ نہار منہ میتھی دانہ چوس لینے سے بڑھاپا 70 سال تک نہیں آئے گا۔ اگر آپ کا دماغ صحیح طرح سے کام نہیں کرتا تو آپ کو چاہیے کہ روزانہ 5 بادام کھا لیں۔ آپ کا دماغ صحیح طریقے سے کام کرنے لگ جائے گا اور اس سے آپ کو بھولنے کی بیماری بھی نہیں ہوگی۔ روزانہ دہی کھانے والے بندے کو آنتوں کا مسئلہ کبھی نہیں بنتا۔ تیزابیت کا مسئلہ ہو تو دہی کا استعمال بغیر چینی کے کریں، کافی حد تک مسئلہ حل ہو جائے گا۔ کچا دودھ پینے سے رنگ نکھر جاتا ہے۔ رات کو چاول نہ کھاؤ، آپ کو نیند نہ آنے کی بیماری لگ جائے گی۔ چاول کھانے سے آپ کی نیند متاثر ہو سکتی ہے۔ اگر ہر وقت جسم ٹھنڈا رہنے لگے تو جان لو کہ آپ کے اندر خون کی کمی ہے۔ کھڑے ہو کر پیشاب کرنے والے کے جوڑوں کے درد کا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ اگر معدہ کمزور ہو تو آم کھانے سے گریز کیا کرو، اس سے آپ کا معدہ اور زیادہ کمزور ہو جائے گا، کیونکہ آم گرم ہوتے ہیں۔ جن کو گرمیوں میں گرمی زیادہ لگے اور گرمی کے دانے نکلیں تو وہ آلو بخارے کا جوس پیا کرے۔ جن لوگوں کو کینسر کی شکایت ہو تو وہ لوگ زیادہ سے زیادہ گاجر کا استعمال کیا کریں۔ چہرے کا میک اپ اتارنے کے لیے کچے دودھ کا استعمال کریں، اس سے آپ کا میک اپ آسانی سے اتر جائے گا۔ گھٹنوں اور جوڑوں کا درد ہو تو آلو بخارا بے حد فائدہ مند ہوتا ہے۔ کھانے کے ساتھ لیموں نچوڑ کر روزانہ کھاؤ، آپ کا ہاضمہ زبردست ہو جائے گا۔ آنکھوں کا درد نہ جاتا ہو یا نظر کی کمزوری ہو تو ایسے میں مریض روزانہ لمبا سجدہ کیا کرے۔ جس گھر میں کالی مرغی موجود ہو وہ گھر بد نظری سے بچا رہتا ہے۔ لکوہ کے مریض کو لیچی کا پھل ضرور کھلاؤ، مریض چند دن میں ٹھیک ہو جائے گا۔ لکوہ کی بیماری کو ٹھیک کرنا کوئی آسان بات نہیں ہے۔ رات کو گوشت کا استعمال کرنے سے ڈراؤنے خواب زیادہ آتے ہیں، اس لیے رات کو گوشت کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ جو لوگ گھر میں مٹی کے برتن استعمال کرتے ہیں وہاں کوئی بیماری نہیں آتی۔ منہ کھول کر سونے والے افراد دماغی ٹینشن کا شکار ہوتے ہیں۔ امرود کے ساتھ دودھ مت پیو ورنہ آپ کا معدہ خراب ہو جائے گا اور آپ کے دانتوں میں کیڑا بھی لگ سکتا ہے۔ کھانے کے بعد چھوٹی آدھی چمچ کا سونف کھا لینے سے آنکھوں کی روشنی بڑھتی ہے۔ 12 منٹ ہنس لینا بدن کے لیے اتنا ہی فائدہ مند ہے جتنا کہ 2 گھنٹے سو لینا۔ جو انسان زیادہ ہنستا ہے تو اس کی عمر بھی زیادہ ہو جاتی ہے۔ نمک اور شہد سے دانت صاف کرنے سے دانت چمک جائیں گے۔ انجیر کینسر سے بچاتا ہے۔ دنیا کا سب سے بہترین تیل جو جمتا نہیں ہے تو وہ زیتون کا تیل ہے۔ آپ اسے اپنے کھانوں میں استعمال کیا کریں، آپ بہت سی بیماریوں سے بچ سکتے ہیں۔ رات کو پاؤں کی مالش کر کے سونے سے عورتوں کی نظر تیز ہوتی ہے۔ بال ساری زندگی سفید نہیں ہوں گے۔ ایک درمیانے سائز کا ایک کچا انار لے کر چھری کے ساتھ اس کا سر کاٹ لیں۔ اس سوراخ میں آدھا تولہ پارا ڈال دیں۔ اس کے بعد انار کا جو سر کاٹا تھا دوبارہ دھاگے کے ساتھ اچھی طرح باندھ دیں اور اس انار کو کسی سایہ دار جگہ کے نیچے لٹکا دیں۔ 7 دن بعد جب انار کو کھولیں گے تو اس کا گوشہ تیار ہو چکا ہوگا۔ اسے کسی شیشی میں نکال کر رکھ لیں۔ ہفتے میں ایک بار سونے سے پہلے ذرا سا گوشہ اور کالے تلوں کا تیل
ہتھیلی پر ڈال کر بالوں میں ہلکا سا مساج کر کے لگائیں اور صبح اٹھ کر بال کسی اچھے صابن سے دھو لیں۔ بازاری شیمپو سے بچیں، یہ بال سفید کرنے کا سب سے بڑا مجرم ہے۔ ہفتے میں ایک بار ایسا کرنے سے بال ہمیشہ کالے رہیں گے، کبھی سفید نہیں آئیں گے۔ اگر سفید بالوں پر بھی لگائیں گے تو ان کے نیچے سے آنے والے نئے بال بھی بالکل سیاہ ہوں گے۔ یہ نسخہ خواتین اور مرد حضرات دونوں کے لیے ہے۔ ایسی عورتیں جن کے بال کمزور ہیں یا ٹوٹ رہے ہیں تو اس کے لیے بہت آسان علاج ہے۔ آپ بالوں کی جڑوں میں نہانے کے بعد روغن بادام لگایا کریں، اس سے آپ کے بال جڑوں سے مضبوط ہو جائیں گے۔ آپ اسے چند دن استعمال کریں تو رزلٹ آپ کے سامنے ہوگا۔ آپ کے بالوں کی گروتھ بھی بہت زیادہ اچھی ہو جائے گی اور آپ لوگوں کے بال گرنا بھی بند ہو جائیں گے۔ اگر آپ اسے ہفتے میں 2 بار بھی استعمال کرتے ہیں تو آپ کو اس کا بہت سارا فائدہ ہوگا۔ سیب کی اتنی ساری اقسام ہیں کہ اگر ہر روز ایک نئی قسم کا سیب آپ کھانا شروع کر دیں تو 20 سال تک سیب کی اقسام ختم نہیں ہوگی، تو آپ اسے 20 سال تک کھاتے رہیں گے۔ اس طرح کے مزید ٹوٹکے جاننے کے لیے ہمارے FS وائس چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔